آج 80% ایسے لوگوں کی تعداد ہے جن کو صحیح ڈھنگ سے نماز میں کس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا. 80% لوگوں کی تعداد ہے، جس میں تقریباً 50% نوجوانوں کی تعداد ہے. یہ حالات کیسے سدھریں گے؟ یہ حالات سدھارنے والا کون آئے گا؟ نیت باندھے ہیں، دیکھ ادھر رہے ہیں. نیت باندھے یہاں ہیں اور پوری مسجد کا جائزہ لے رہے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھنے آؤ میرا بھائی کہ پوری مسجد کا جائزہ لینے آؤ کہ کون کیا کر رہا ہے. اب لوگ رکوع کرتے ہیں تو رکوع کا بھی برا حال ہے. رکوع کیا تو آدھی پینٹ کھل گئی، رکوع کیا تو تھوڑی کھلی، اور جب سجدم گیا تو آدھی کھل گئی. اب اپنی بھی نماز خراب کیا اور دوسرے کی بھی نماز خراب کیا. کسی کا سطر دیکھنا کا جائز ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے یہ سطر ہے اور اس کو چھپانا فرض ہے اور اس کو دکھانا حرام ہے. اگر کوئی تو ایسے کپڑے کیوں میرے بھائی پہن کر کے آتے ہو؟ تم نبی کی عاشق ہو، نبی کی امتی ہو. نبی نے تم کو جو لباس بتایا ہے کم سے کم جمعہ کے دن تو اچھا لباس پہن کر کے آیا کرو. اگر آپ گھر سے آؤ، سفر سے آ رہے ہو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم گھر سے آتے ہو اچھا کپڑا پہن کر کے آیا کرو. یا تو ایسا کپڑا پہن کے آؤ جس میں سطر نہ دکھے، پینٹ نہ کھسکے. انڈر ویئر پہنے رہتے ہیں، انڈر ویئر بھی نیچے کھسک جاتی ہے. پورا آدھا چولہا ان کا باہر رکھا رہتا ہے. آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، ہنسنے کا مقام نہیں میرا بھائی، یہ حقیقت ہے جس کی ضرورت ہے ہماری قوم کو. پتہ لگے کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہے اور ہم آپ کو انجیکشن لگا دیں ملیریا کا. ایسا نہیں کہ میں آپ کا دشمن ہوں، آپ ہی کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے میں ایسے قدم اٹھا رہا ہوں. آپ ہی کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے ایسے قدم ہم کو اٹھانے پڑتے ہیں. کبھی سخت بولنا پڑتا ہے، کبھی سخت اور غصے میں بولنا پڑتا ہے. مجبوری ہے میرے پاس. سمجھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور اگر سمجھ لیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. آج ہم کوئی کام سسٹم سے نہیں کرتے ہیں. محبوب الہی فرماتے ہیں جب تک کہ میری ماں دنیا میں باحیات تھی میرا کوئی کام رکا نہیں ہے، اور جب میری ماں انتقال کر گئی تو انتقال کے بعد بھی میرا کام کوئی رکا نہیں. جب کوئی مشکل مقام پیش آتا تھا اپنی ماں کی قبر پر حاضر ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور فرما دیتا تھا. محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل مقام آتا تھا اپنی ماں کی قبر پر ہم حاضر ہوتے تھے، عرض کرتے تھے میری مشکل دور ہو جایا کرتی. آج کتنے لوگ مشکل مقام میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. میاں جس ماں نے اپنے پیٹ میں تم کو 9 مہینے رکھا ہے، اپنا خون جگر پلا کر کے تم کو پالا ہے، جس باپ نے تم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے، اس باپ کی قبر پر جاتے ہو چپل جوتے پہن کر کے جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جس ماں نے اپنا خون تمہیں پلایا ہے اس ماں کے قبر پر اگر کم سے کم کچھ نہ پڑھ سکو تو جا کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھا کرو، 10 منٹ بیٹھ کر کے اپنا وقت دیا کرو.